کبھی سوچا ہے کہ ہمارے کپڑے ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، لباس صرف تن ڈھانپنے کی چیز نہیں، یہ تو ایک طرح سے تاریخ کی کتاب ہے۔ اس کا ہر دھاگا ایک کہانی سناتا ہے۔ تو چلیں، آج ہم قدیم ہندوستان کی اسی کہانی کے کچھ ورق پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں لباس کا سفر بالکل شروع سے کیسا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب کپڑا تھا ہی نہیں تو فیشن کیسا دکھتا ہوگا؟ ہے نا دلچسپ سوال؟ یہ سوال ہمیں سیدھا اس دور میں لے جاتا ہے جب لباس کا مقصد کوئی سٹائل دکھانا نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف زندہ رہنا تھا۔ تو پھر چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہمارے اس سفر کی پہلی منزل ہے برفانی اور پتھر کا زمانہ۔ سوچیں ذرا، اس وقت لباس ایک اوزار کی طرح تھا جس کا ایک ہی مقصد تھا: شدید موسم سے خود کو بچانا۔ فیشن سٹیٹمنٹ اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ ذرا تصور کریں کہ ہر طرف برف ہے اور یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہیں۔ ایسے میں مرد خود کو گرم رکھنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ وہ جانوروں کی موٹی موٹی کھالیں اڑتے تھے اور یہاں تک کہ گھاس پھوس بھی استعمال کرتے تھے۔ خواتین بھی کچھ ایسا ہی کرتی تھیں، لیکن ہاں، وہ کبھی کبھی ہڈیوں اور پتھروں سے بنے زیورات بھی پہن لیتی تھیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخصیت کے اظہار کی ایک بہت ہی ابتدائی کوشش تھی، لیکن اصل مقصد وہ بالکل صاف تھا: شدت سے سردی سے بچنا۔ اچھا، اب تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرا، چیزیں کچھ بہتر ہونے لگیں۔ پتھر کے زمانے میں بھی جانوروں کی کھالیں تو تھیں، لیکن اب ان میں تھوڑا فرق آ گیا تھا۔ مرد اب لنگوٹ اور سر ڈھانپنے کے لیے سادہ کپڑے استعمال کرنے لگے تھے، اور خواتین وہ کھال یا پودوں کے ریشوں سے بنے ایسے لباس پہن رہی تھیں جو کمر اور کندھوں کو ڈھانپتے تھے۔ مطلب مواد تو ابھی بھی قدرتی ہی تھا، لیکن اب ہمیں لباس میں ایک ساخت، ایک ڈیزائن کی پہلی جھلک نظر آنا شروع ہو گئی تھی۔ اور پھر تاریخ میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں زرعی انقلاب کی۔ جب انسانوں نے شکار چھوڑ کر کھیتی باڑی شروع کی تو اس سے صرف ان کے کھانے پینے کا طریقہ ہی نہیں بدلا، بلکہ اس نے لباس کی پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ دیکھیں، یہ انقلاب کوئی ایک دن میں نہیں آیا۔ اس کی شروعات ہوئی زراعت سے، جس نے انسانوں کو کپاس جیسی فصلیں اگانے کا موقع دیا۔ لیکن اصل کمال تو بنائی کی ایجاد تھی۔ سوچیں، اب دھاگوں کو جوڑ کر کپڑا بنایا جا سکتا تھا، اور بس یہاں سے امکانات کی ایک نئی دنیا کھل گئی تھی۔ اور جب نئے کپڑے آئے تو ظاہر ہے نئے انداز بھی آئے۔ مثال کے طور پر ایک لباس تھا انگ وسترم۔ اسے یوں سمجھیں جیسے ایک خوبصورت شال ہو جسے بڑے سلیقے سے کندھوں اور جسم کے اوپری حصے پر لپیٹا جاتا تھا۔ اب لباس صرف ضرورت نہیں رہا تھا، یہ تو نفاست اور خوبصورتی کا ایک اظہار بن گیا تھا۔ تو یہ تھی وہ بڑی تبدیلی۔ مرد اب دھوتی جیسے لباس اور انگ وسترم پہن رہے تھے، اور خواتین وہ ساڑیوں اور دوپٹوں کی ابتدائی شکلیں استعمال کر رہی تھیں۔ ذرا سوچیں، جانوروں کی کھردری کھالوں سے لے کر باریک بنے ہوئے کپاس تک کا یہ سفر کتنا بڑا تھا، اور اسی نے آگے چل کر ہندوستان کی شاندار ٹیکسٹائل روایات کی بنیاد رکھی۔ اچھا، اب ہم تاریخ کے ایک اور بہت اہم موڑ پر آتے ہیں، اور وہ ہے ہڑپا کی تہذیب۔ یہ دنیا کے پہلے بڑے شہری مراکز میں سے ایک تھی، اور ظاہر ہے یہاں کا لباس بھی ان کی ترقی یافتہ سوچ اور معاشرے کی عکاسی کرتا تھا۔ تو چلیں وقت میں تھوڑا اور پیچھے چلتے ہیں، تقریباً 2500 قبل مسیح۔ یہ وہ دور تھا جب ہڑپا اور موئنجودڑو جیسے شہر اپنے عروج پر تھے، اور ان کا لباس، وہ بھی ان کی اس غیر معمولی نفاست کی ایک بہترین مثال تھا۔ تو ہمیں جو آثار ملے ہیں ان سے ایک بڑی واضح تصویر سامنے آتی ہے۔ مرد غالباً کپاس کا بنا ہوا ایک کپڑا پہنتے تھے جسے بڑے خوبصورت انداز میں ایک کندھے پر ڈالا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ہوتی تھی ایک دھوتی یا لنگوٹ۔ یہ لباس نہ صرف وہاں کے موسم کے لیے بہترین تھا، بلکہ اس شہری معاشرے کی مہذب اور منظم زندگی کی بھی عکاسی کرتا تھا۔ تو اب اگر ہم اس پورے سفر کو سمیٹیں تو یہ کہانی شروع ہوئی تھی زندہ رہنے کی ایک بنیادی ضرورت سے، اور پہنچی سماجی اور ثقافتی اظہار تک۔ لباس کا یہ سفر اگر غور کیا جائے تو در حقیقت خود انسانی تہذیب کا سفر ہے۔ تو ہم نے کیا دیکھا؟ سفر شروع ہوا جانوروں کی کھالوں سے، جن کا مقصد صرف گرمی اور تحفظ تھا۔ پھر ہم پودوں کے ریشوں اور سادہ لپیٹنے والے کپڑوں تک پہنچے، اور آخر میں بنے ہوئے کپاس کے کپڑوں نے آ کر لباس کو ایک بالکل نئی پہچان دے دی۔
اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر قدیم دور کے کپڑے بقا اور جدت کی ایک لمبی کہانی سناتے ہیں تو آج ہمارے کپڑے وہ کون سی کہانی بیان کرتے ہیں؟